ٹرمپ دور میں امریکہ بھارت تعلقات کا مستقبل کیسا ہوگا؟ We will destroy radical Islamic terrorism. پاک افغان تجارت میں رکاوٹوں سے چھوٹے کاروبار کس طرح متاثر ہو رہے ہیں؟ اور بے گھر افراد کی مدد میں امریکی مسلمان آگے آگے۔ This is a way that we show charity. We provide neighborly needs for those who are in need of it. واشنگٹن میں کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے سرکاری مہمان بنے۔ دونوں سربراہان کی ملاقات میں جن امور پر بات ہوئی ان کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں ندیم یعقوب کے پاس، جو اس وقت موجود ہیں کیپٹل ہل پر۔ ندیم، ملاقات کے بعد کیا اہم نکات سامنے آئے؟ اس ملاقات کے دوران جہاں پر باہمی امور، تجارت اور دفاعی امور کے بارے میں بات چیت ہوئی، وہیں پر سیکیورٹی پارٹنرشپ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے جو معاملات ہیں وہاں پہ قیام عمل کے حوالے سے وہ خاص طور پر اس جو ان دونوں رہنماؤں کی گفتگو تھی اس میں شامل تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پر بات کریں، پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اور پھر میں مزید اس کے احوال کے بارے میں بات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں اپنی ملاقات کو بہت فائدہ مند اور کامیاب قرار دیتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو گلے لگا لیا۔ دونوں کی ملاقات کے دوران سلامتی کے معاملات پر توجہ مرکوز رہی۔ وزیر اعظم مودی نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں زیادہ تعاون کا اعلان کیا۔ اپنے سماجوں کی سرکشا راشٹرپتی ٹرمپ تथा میری ٹاپ موسٹ پراتھمکتاؤں میں سے ایک ہے، کیونکہ بھارت تथा یونائٹڈ اسٹیٹس وشو کی دو وشال ڈیموکریسیز کا سانجھا سشکتیکرن ہمارا ادیش ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ دوسری قوموں کے لیے ایک مثال ثابت ہو سکتے ہیں کہ کیسے مشترکہ خطروں سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ We will destroy radical Islamic terrorism. معاشی اور سیکیورٹی تعلقات کی مد میں کئی ارب ڈالر مالیت کے ڈرون کی خرید و فروخت کے معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے حجم میں توازن لانے میں مدد ملے گی، جو اس وقت بھارت کے حق میں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں اپنے ساتھ نائب صدر اور وزیر خارجہ کی موجودگی میں صدر ٹرمپ نے امریکی دفاعی آلات لینے پر بھارت کی تعریف کی۔ کوئی اور ہماری طرح کے دفاعی آلات نہیں بناتا، اس کے قریب بھی نہیں، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس دورے کو سرکاری دورہ تو نہیں کہا گیا، مگر بھارتی وزیر اعظم پہلے عالمی رہنما ہیں جنہیں صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں عشائیہ دیا۔ ملاقات سے پہلے چند گھنٹے پہلے جو یہاں پر وزارت خارجہ ہے اس نے اپنے ایک اعلان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم جو ایک تنظیم ہے، عسکریت پسند تنظیم حزب المجاہدین، اس کے رہنما سید صلاح الدین کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ اور ملاقات کے بعد جو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا وائٹ ہاؤس سے، اس میں پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے نہ دے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جو تنظیمیں ہیں وہاں پر موجود ان کے خلاف کارروائی کرے، اور خاص طور پر جو ممبئی حملوں اور پٹھان کوٹ حملوں میں ملوث لوگ ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ دونوں ممالک نے زور دیا اور اس بات پر تعاون کرنے پر یقین دلایا کہ وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ لشکر طیبہ اور جیش محمد، ان کے خلاف لڑائی میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ پاکستان نے اس کے جواب میں جو رد عمل کا اظہار کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو دہشت گردی کے خلاف عزم ہے وہ بالکل واضح ہے اور پوری دنیا نے اس کی قربانیوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ صلاح الدین کے بارے میں کہا کہ اس کو دہشت گردی کے فہرست میں شامل کرنا بالکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جی ساکر۔ ندیم یعقوب ہمیں ٹرمپ مودی ملاقات کا راؤنڈ اپ دے رہے تھے۔ تھینک یو ندیم۔
اور بھارتی وزیراعظم مودی کے اس دورے میں ہونے والی پیش رفت سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کا فیوچر کیسا دکھائی دے رہا ہے اور پھر اس سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان عرفان نور الدین سے، جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسکول آف فارن سروس سے منسلک ہیں اور وہاں جارج ٹاؤن انڈیا انیشیٹو کے ڈائریکٹر ہیں۔ عرفان, welcome to View 360. Thank you. You heard that in the communique there was a lot more pressure put on Pakistan to improve its anti-terror activities and to curb on terrorism that's emanating from within its borders. Could Pakistan find itself in a tighter spot over time as Modi and Trump build a stronger relationship? I believe so. I think this is a tough time for Pakistan, given Mr. Modi's pressure to show results in India, that he is being tough on terrorism, and of course for Mr. Trump, who has built an entire brand as being the person who's going to go fight terror. It's an easy win for him to give India. In the defense bill that was authorized by Congress in late December, Pakistan continues to get massive economic aid, but for the first time in a while, there's also now this need for certification to show that Pakistan has been fighting terrorism. You put those two together, there's a lot of pressure. تو پاکستان اس وقت اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں پا سکتا ہے، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم مودی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس وعدے پر کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں پرعزم ہیں، اور دوسری طرف صدر ٹرمپ کا بھی یہی وہ بھی اسی بارے میں اعادہ کر چکے ہیں امریکیوں کے سامنے۔ تو یہ عرفان نور الدین کا کہنا ہے کہ یہ ایک آسان جیت ہوگی صدر ٹرمپ کے لیے بھارت کو دینے کے معاملے میں، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دسمبر میں جو ڈیفنس بل یہاں پہ منظور ہوا تھا اس میں پاکستان کے لیے معاشی امداد کا ذکر تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اس دفعہ یہ بھی شامل کیا گیا کہ پاکستان کو یہ سرٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ اپنی سرحدوں میں دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور ٹھوس قسم کی کوششیں کر رہا ہے۔ One of the big issues discussed in these meetings was economy, but we also saw that H-1B visa issue. The H-1B visa is the program, I should let our viewers know, جس کے ذریعے یہاں پہ امریکہ میں عارضی طور پہ ملازمین آتے ہیں مختلف ملکوں سے، اور بھارت اس کا بہت زیادہ ایک بڑا کہہ لیجیے بڑے پیمانے پہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے۔ Lots of Indians come here on the H-1B visa program, but this wasn't discussed in the meetings. What do you think that shows? That it's probably going to be discussed in private. Okay. And so for Mr. Trump, think about yesterday. He gets both a win in the Supreme Court that his travel ban gets sort of reinstated, at least in part. For him to concede on H-1B in public would be a massive loss for him. He's not going to do that. And I think Mr. Modi and his team understands that. And so they'll put pressure, a lot of pressure, I imagine, but behind the scenes. تو توقع یہ ہے کہ H-1B ویزا پروگرام جس کے لیے بھارت سے ملازمین امریکہ آتے ہیں اس کے بارے میں پریشر تو ڈالا ہوگا مودی اور صاحب اور ان کی ٹیم نے، لیکن صدر ٹرمپ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ اس معاملے پہ کسی قسم کی کنسیشن یا رعایت نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ کل ان کو جو ٹریول بین ہے اس سے متعلق بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی ہم شو میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے مزید تفصیلات۔ لیکن صدر ٹرمپ بڑے پلیٹ فارم پہ کسی قسم کی کہہ لیجیے کہ رعایت نہیں دینا چاہتے تھے۔ سو واٹ وڈ یو سے آر سم آف دا میجر سکسیسز اینڈ لیٹس سے فیلئرز of this visit? I would say the successes outnumber the failures, right? Okay. So the successes are that Mr. Trump gets to show that he's tough on China. In the communique, there's a statement about North Korea, to which India now has agreed. So one, that's a good thing for Trump. And for India, of course, all the language is tough on Pakistan, including earlier in the day, the announcement by the State Department that Syed Salahuddin would be designated a global terrorist. So Mr. Modi gets to go back and say, I've got America on my side, we're isolating Pakistan. The limitations, I wouldn't call them failures because expectations were very low, is that there's very little by way of specifics on the economy, very little by way of specifics on energy cooperation, and a lot of other issues that are going to be important for the long-term relationship, but that are probably going to be discussed in the future, not yet. At ministerial level probably, or a bureaucratic level, exactly. Most likely. سو جی کامیابی تو یہ ہوئی کہ صدر ٹرمپ یہ ظاہر کر سکے کہ وہ چائنا پہ ٹف ہیں، اور دوسری جانب وزیر اعظم مودی نے پاکستان سے متعلق جس قسم کے بیانات جوائنٹ کمیونیکے میں مشترکہ اعلامیہ میں شامل ہو سکے ان سے وزیر اعظم مودی بھی واپس جا کے اپنے عوام کو یہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ امریکہ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں پاکستان پہ مزید دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو یہ تو تھی کچھ کامیابیاں، اور عرفان نور الدین کا کہنا ہے کہ فیلئر ایسا کوئی نہیں ہوا، لیکن لمیٹیشن اگر دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے
जो गुफ्तगू हुई उसमें कोई स्पेसिफिक्स नहीं सामने आई, यानी कोई ख़ास मंसूबे या ख़ास डिटेल जो थी वो सामने नहीं आए, तो तवक्को यह है कि फिर वो बाद में जो दोनों मुल्कों के नुमाइंदे होंगे मुख्तलिफ लेवल पे, फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पर, और उसके अलावा वो फिर इस बारे में बातचीत करेंगे. द बेयर हग वाज सीन अराउंड द वर्ल्ड. Mr. Modi hugged President Trump. Both of them are polarizing figures. Do you see any similarities between these two leaders that could help them forge stronger ties on a personal level? That's a great question. They're both nationalists, and unapologetically so. Mr. Modi understands that his currency is twofold. One, to show that he can grow India's economy, but on the other hand, his constituency is Hindu nationalist. There's a lot of anti-Muslim rhetoric among parts of his party. He himself, as Prime Minister, hasn't indulged, but lots of others do. Of course, for Mr. Trump, anti-Muslim rhetoric is not something he's averse to. He's also a nationalist, so one could imagine a certain partnership there, and they both agree that terrorism is a real problem. They both conceive of themselves as outsiders as well. All right. So दोनों जो सरबराहान हैं उनके दरमियान मुश्तरक ये है कि दोनों ही नेशनलिस्ट हैं और दोनों ही की जो कंस्टिट्यूएंसी है, यानी जो उनकी हिमायत करते हैं, उनमें मुसलमान मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं. तो ये दोनों के लिए नई बात नहीं है. तो दोनों की सोच में और उनकी पॉलिसीज़ में अपने मुल्क की जानिब कुछ ऐसी मुश्तरका बातें हैं जो दोनों को कह लीजिए कि एक फ़र्द की सतह पर और एक दूसरे के साथ ज़ाती सतह पे बेहतर ताल्लुकात और बेहतर रवाबित कायम करने में मदद दे सकती हैं. इरफान नूरुद्दीन, we really appreciate you coming to Voice of America and we appreciate your time and insight. Thank you very much. Thank you very much. And now back to Saqib.